دھرتی کائنات میں قدرت کا ایک قانون اور دستور ہے، اللہ کائنات میں جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے نا، اتنے ہی اس بندے پہ امتحان بھی آتے ہیں۔ کائنات میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مر مٹنے والے تو ہیں مگر مار دینے والے نہیں، عزت کے نعرے لگانے والے تو ہیں مگر مذمت کرنے والے نہیں۔ کائنات میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مدح کرنے والے تو ہیں مگر مذمت کرنے والے کوئی نہیں، دستے بازو بن کے انسان کی پشپناہی کرنے والے تو ہیں مگر انسان کو گرانے والے کوئی نہیں۔ ایسا کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ قانون قدرت ہے، اللہ جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنے اس کے لیے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنے اس کے لیے امتحان بھی آتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رب اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال کے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ بندوں کو امتحان میں ڈال کے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ مشکل میں ڈال کے انسان کے سر سے کبھی بھی رحمت اور پیار کا ہاتھ اٹھا نہیں لیتا، بلکہ قدرت کا قانون سمجھے۔ کائنات میں اللہ کی طرف سے بندوں پہ جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان، لیکن جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اس سے بڑھ کے خدا کی طرف سے انعام آتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا، جتنا بڑا مقام ہوگا اتنا بڑا امتحان آئے گا، جتنا بڑا امتحان ہوگا اس سے بڑھ کے خدا کی طرف سے انعام ہوگا۔ اب ذرا توجہ سے بات سمجھے، میں چونکہ ذکر کرنا چاہتا ہوں امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند نبی، اولاد علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، جناب امام حسین کو اللہ نے مقام کیسا دیا ہے؟ توجہ، تین باتیں عرض کروں گا۔ جیسا مقام ویسا امتحان، اور جیسا امتحان ویسا خدا کی طرف سے انعام۔ ان میں سب سے پہلی بات پہ غور کریں، اللہ نے جناب امام حسین کو مقام کیسا دیا؟ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا، مقام پہ غور کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیں، امام علی مقام کی میرے نبی سے نسبت کیا ہے؟ جو حضور کے کیا لگتے ہیں؟ زور سے بولو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علی مقام کا میرے آقا سے نسبت اور تعلق کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے، زور سے بولو، اللہ کے نبی کے۔ اب میں تمہارا سوال کرتا ہوں، نواسہ کسے کہتے ہیں؟ دو طرح، نواسہ کے نواقدت دو طرح۔ پھر سوال کرتا ہوں، دو طرح کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اصل میں یہ جملہ سننے کے لیے بیٹھا تھا، نواسہ کسے کہتے ہیں؟ بولو، بیٹی کا بیٹا، یعنی کہ بیٹی کی اولاد، اسے نواسہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی نسبت میرے آقا سے نواسے کی ہے، توترے کی ہے، بیٹی کی اولاد ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ذخیرہ حدیث کھولے، حدیث کی کتب کی فرق تردانی کرے، اس میں کوئی شک نہیں، امام حسین کی نسبت میرے آقا سے نواسے کی ہے، پیغمبر کا نواسہ ہے، نبی کا دوترا ہے، پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اگر مقام دیکھے تمام حدیث کی کتب آپ کھول کے دیکھ رہے، کسی ایک مقام پہ بھی میرے آقا نے حسین کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اپنا نواسہ نہیں کہا۔ مقام یہ ہے کہ میرے نبی نے انہیں جب بھی کہا
آقا ان شہزادوں کا ذکر کرے، آقا انہیں نواسا کہہ کے بات کرے، توترا کہہ کے بات کرے، بیٹی کی اولاد کہہ کے بات کرے، مگر تمام ذخیرہ حدیث کھنگال کے دیکھ لے، کسی مقام پہ بھی میری آقا نے انہیں نواسا نہیں کہا۔ آقا نے جب بھی کہا ہے شہزادوں کو محمد نے بیٹا کہا۔ مقام ہے، جتنا بڑا مقام، نبی بیٹھے تو گود میں نظر آتے ہیں، آقا اٹھے تو کندھوں میں نظر آتے ہیں، نبی عبادت میں جھکے تو پشت پہ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آنکھیں، آقا بیٹھے تو گود میں نظر آتے ہیں، آقا اٹھے تو کندھوں پہ نظر آتے ہیں، نبی جھک جائے تو مصطفیٰ کی پشت پہ نظر آتے ہیں۔ مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے نماز مومن کی معراج ہے، اول فریضہ ہے عبادات میں، کسی صورت معاف نہیں۔ نماز کی ابتدا آذان سے ہے، بولو نماز کی ابتدا کہاں سے؟ زور سے۔ نماز کی ابتدا کہاں سے؟ آذان سے۔ میرے آقا نے آذان سکھائی بھی ہے، سنوائی بھی ہے، آقا نے آذان دلوائی بھی ہے، مگر محبوب نے خود آذان نہیں دی۔ مسجد میں، محراب میں، منبر میں، مینار پہ، آقا نے عبادت خانے میں، مسجد نبوی میں، کعبہ کی چھت پہ آقا نے اذان نہیں دی۔ اس کا انکار نہیں کہ پیغمبر نے اذان دی ہے یا نہیں، آقا نے اذان دی بھی ہے، دلوائی بھی ہے، سنی بھی ہے، سنوائی بھی ہے، لیکن مقام دیکھے میرے آقا نے اذان جب بھی دی ہے، نہ مسجد میں دی، نہ کعبے میں دی، نہ منبر پہ دی، نہ محراب میں دی۔ میرے آقا نے اذان جب بھی دی ہے تو شہزادوں کے کانوں میں دی۔ جتنا بڑا مقام، جتنا بڑا مقام، اتنا بڑا امتحان۔ اب مقام کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب آپ اپنے شہزادوں کو سونگتے کیوں ہیں؟ اوے بیٹھے ہو، آقا آپ شہزادوں کو سونگتے کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔